الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون۔ یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 109 تا 110 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وَأَقْسَمُوا، اور ان لوگوں نے قسمیں کھائیں، باللہ، اللہ تعالیٰ کی، اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائیں، جہد ایمانہم، پختہ قسمیں، اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائیں، پختہ قسمیں، لئن جاءتہم، البتہ اگر ان کے پاس آ گئی آیا کوئی نشانی، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، البتہ ضرور بضرور یہ لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، انما الآیات، پختہ بات ہے کہ معجزات، نشانیاں، معجزات، عند اللہ، اللہ ہی کے پاس ہے، وما یشعرکم، اور اے ایمان والو تم کیا جانتے ہو، انہا، کہ اگر بے شک یہ نشانیاں، اذ جاءتہم، جس وقت آ چکی، لا یؤمنون، وہ لوگ ایمان نہ لائیں۔ اے ایمان والو تمہیں کیا معلوم کہ بے شک یہ نشانیاں جس وقت آ چکی، لا یؤمنون، وہ لوگ ایمان نہ لائیں۔ وَنُقَلِّبُ، اور ہم پھیر دیں، أَفْئِدَتَهُمْ، ان کے دلوں کو، وَأَبْصَارَهُمْ، اور ان کی آنکھوں کو، ہم پھیر دیں ان کے دلوں کو، وَأَبْصَارَهُمْ، اور ان کی آنکھوں کو، کما، جیسا کہ، لم یؤمنوا بہ، وہ لوگ اس پر ایمان نہیں لائے، اول مرہ، پہلی مرتبہ، وَنَذَرُهُمْ، اور آپ ان کو چھوڑ دیجئے، فی طغیانہم، وہ لوگ اپنی سرکشی میں، یعمہون، سرگرداں ہیں، حیران پھر رہے ہیں۔ پچھلی آیات کریمہ میں آپ حضرات یہ بات سن چکے کہ اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی،
تسلی کس بات کی کہ اللہ جل شانہ جو آپ کو طرف وہی بھیجے آپ اس کی پیروی کریں اور رب کے پیغامات لوگوں تک پہنچائیں اور بتلائیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور شرک کرنے والوں سے آپ اعراض کریں۔ اعراض کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے تعلقات ختم کر ڈالیں، ان کے ساتھ میل جول نہ رکھیں، ان کو اللہ کے دین کی طرف نہ بلائیں۔ اعراض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو جادوگر کہتے ہیں تو کہنے دیں، ساحر کہتے ہیں تو کہنے دیں، مجنون کہتے ہیں تو کہنے دیں، لیکن آپ اللہ کا پیغام ان تک پہنچاتے رہیں، ان کی باتوں کی طرف دھیان نہ دیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ آپ کو ان لوگوں پر نگران نہیں بنایا، اور فرمایا آپ ان کے معبودان باطلہ کو برا بھلا نہ کہیں۔ اگر ایسا ہوا تو بدلے میں یہ لوگ آپ کے رب کو برا بھلا کہیں گے، تو اس لیے آپ ان کو برا بھلا نہ کہیں۔ برا بھلا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کے جو ہے ان کو توحید کی دعوت دینا ہی چھوڑ دیں، ان کے معبودان باطلہ کی تردید نہ کریں۔ برا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے معبودان باطلہ کے لیے برے الفاظ یا گالی نما الفاظ استعمال نہ کریں۔ تو یہ اگر ایسا ہوا تو یہ لوگ بھی بدلے میں ایسا ہی دیں گے، گالیاں وغیرہ برا بھلا کہیں گے تو اللہ جل شانہ کو۔ لہٰذا آپ ان سے کچھ نہ کہیے سوائے تبلیغ کے، سوائے دین کی طرف بلانے کے، سوائے توحید کی طرف بلانے کے۔ تو آج کی آیات کریمہ میں اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا کہ ان لوگوں نے اللہ کی قسمیں اٹھائی، پختہ قسمیں، کہ اگر ان لوگوں کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، تو البتہ ضرور یہ لوگ ایمان لے آئیں گے ان نشانیوں پر۔ تو فرمایا کہ اے میرے پیغمبر ان لوگوں سے آپ کہہ دیجئے کہ اگر پہلی نمبر پر تو بات یہ ہے کہ نشانیاں معجزات سب اللہ کے اختیار میں ہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو اللہ نے مجھے دیا۔ تو میں نشانیاں معجزات اللہ کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ تو پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ایمان والوں سے کہیے کہ اگر بالفرض ان کو نشانیاں معجزات دے بھی دیے جائے ان کی مرضی کے، تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ان معجزات اور نشانیوں کو دیکھ کر یہ لوگ ایمان لے آئیں؟ اس چیز کی بھی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ معجزات اور نشانیوں کو دیکھ کر ایمان لے آئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، 14ویں رات کا چاند ہے اور آسمان پر مطلع بھی نہیں ہے، بادل بھی نہیں ہے اور بارش کا موسم بھی نہیں ہے، آسمان بالکل صاف اور شفاف ہے، 14ویں رات کا چاند ہے، اس کی چمک دمک ہے اور اس کی حسن ہے جو لوگوں کو واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ مشرکین مکہ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو یہ ہمیں جو ہے چاند کے 2 ٹکڑے کر کر دکھلائے۔ پہلے تو وہ کہتے رہے کہ آپ اگر اللہ کے رسول ہیں تو آپ اگر اللہ کے رسول ہیں تو چونکہ اللہ کی شان تو بہت بلند ہے اور جس نے آپ کو رسالت اور نبوت عطا فرمائی ہے تو آپ کو یوں غربت میں نہ چھوڑتے، آپ کے پاس تو سونے کی کوٹھی ہوتی، آپ کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہوتا اور ان کے سامنے سے نہریں جاری ہوتی۔ تو یہ اس طرح کی باتیں یہ کرتے کافر لوگ۔ تو ان لوگوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر یہ مطالبہ کیا کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو اس 14ویں رات کے چاند کے 2 ٹکڑے کر کر دکھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معجزات تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن
بالفرض اگر اللہ تعالیٰ ایسا کر دے، یعنی نشانیاں تو میرے اختیار میں نہیں ہیں، اگر بالفرض تمہاری خواہش کا تمہارے مطالبے کے مطابق اللہ تعالیٰ چاند کے 2 ٹکڑے کر دے تو کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ وہ کہنے لگے جی لے آئیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے اجازت سے آسمان کی طرف، چاند کی طرف اپنی انگلی کا اشارہ فرمایا تو کیا ہوا؟ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے اسی کے متعلق سورۃ القمر میں کہ اقتربت الساعة وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ چکی کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گئے۔ 1400 سال گزر چکے، اس وقت چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، اس سے پہلے ہزاروں برس گزر چکے تھے دنیا کو بنے ہوئے، اور اب 1400 سال گزر چکے، 1000 ساڑھے 4 سال 1000 ساڑھے 400 سال جو ہے گزر چکے ہیں اس واقعے کو پیش آئے ہوئے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد یہ واقعہ پیش آیا تو 1000 برس سے زائد سال، کئی سو سال گزر چکے اس واقعے کو پیش آئے ہوئے، اور جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اس وقت اللہ تعالیٰ فرما رہے اقتربت الساعة وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ چکی، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ جو چاند کا 2 ٹکڑے ہونا یہ قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے، جس سے یہ بات معلوم ہوئی قیامت کا ہمارا ہر آنے والا دن بہت تیزی کے ساتھ قیامت کے قریب ہوتا جا رہا ہے، اور قیامت ہمارے بہت تیزی کے ساتھ قریب آتی جا رہی ہے۔ لہٰذا اللہ کو راضی کر لیں، گناہوں سے توبہ کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے، قیامت آ جائے، توبہ کرنے کا موقع نہ ملے، توفیق نہ ملے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑوں میں منقسم ہو گیا، تقسیم ہو گیا، بٹ گیا۔ تو ان لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ یہ مجھے 2 ٹکڑے نظر آ رہے ہیں، تمہیں بھی نظر آ رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر دیکھا، ایک قدم آگے بڑھ کر دیکھا، اپنی جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ پر دیکھا کہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ تو نہیں، ہم دیکھیں تو صحیح کہ واقعتاً 2 ٹکڑے ہو گئے، ہو سکتا ہے ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر چاند کو دکھایا کہ وہ واقعتاً 2 ٹکڑوں میں منقسم ہو چکا تھا۔ ایک حصہ جبل ابو قبیس کے پاس چلا گیا جو خانہ کعبہ کے دروازے کے بالکل سامنے پہاڑی ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے مغرب کی جانب چلا گیا، خانہ کعبہ کی پچھلی جانب کی سائڈ پر۔ تو یہ 2 حصوں میں، یعنی کہ واضح طور پر دور مسافت پر، فاصلے پر، الگ الگ حصوں میں یہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو کر یہ آپ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، دونوں حصے، اور کافی فاصلے پر چلے گئے، اور لوگوں نے دیکھا، تجارتی قافلوں نے دیکھا کہ واقعتاً چاند کے 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک کے اشارے سے اور رب کے حکم سے چاند 2 ٹکڑوں میں منقسم ہو گیا۔ آج بھی سائنسدان جب دیکھتے ہیں اپنے اعلی دوربین سے کہ جس سے دور کی چیز بھی قریب دکھائی دیتی ہے، تو آج بھی آپ دیکھیں تو چاند میں دراڑ پڑی ہوئی ہے، پھر اللہ رب العزت کا حکم سے دوبارہ چاند جڑ گیا، دونوں حصے جو جدا ہو چکے تھے ٹکڑے ہو کر وہ آپس میں مل گئے، جڑ گئے۔ تو آج آپ دیکھیں گے جب یہ سائنسدان چاند کی تصویر لیتے ہیں قریب سے، کتابوں میں بھی آپ کو نظر آئے گا، اسکول کی کتابوں میں بھی نظر آئے گا، تو آپ کو تاریخ کی کتابوں میں بھی نظر آئے گا، اور فلکیات کی کتابوں میں بھی نظر آئے گا کہ آپ دیکھیں گے چاند میں درمیان میں نشان پڑا ہوا ہے، اور وہ نشان اسی چیز کا ہے کہ جب اس وقت یہ 2 حصے میں منقسم ہو چکا تھا دوبارہ وہ جڑا ہے، تو جڑنے کا نشان ابھی بھی باقی ہے، دراڑ پڑی ہوئی ہے درمیان میں۔ تو واضح طور پر آج بھی نظر آتا ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اب وہ چھپ گیا، وہ نشان آج بھی چاند کے اندر نظر آتا ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے اللہ کے حکم سے جو ہے
کافروں کی فرمائش پر رب کے نبی کے اشارے سے رب کے حکم سے چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور پھر رب کے حکم سے وہ جڑ گیا، لیکن اتنے احمق تھے، اتنے بے وقوف تھے، وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے، چاند کو واضح طور پر دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے۔ تو پھر دوسرا معجزہ یہ پیش آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف فرما ہے، ایک کافر آیا اور آ کر کہنے لگا، آپ یہ کہتے ہیں کہ میں رب کا پیغمبر ہوں، اگر آپ سچے رسول ہیں، برحق پیغمبر ہیں، تو آپ ایسا کیجئے، یہ کھجور کا جو لمبا درخت ہے، اس کے اوپر کھجور کے جو گچھے لٹکے ہوئے، آپ جو ہے یہ گچھا آپ کی گود میں آ جائے، آپ کی جھولی میں آ جائے، تو اگر ایسا ہو گیا تو میں آپ کو نبی مان لوں گا، آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ تو اللہ کے حکم سے اسی وقت فی الفور کھجور کے لمبے تنے سے اس کھجوروں کا گچھا ٹوٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی مبارک میں آ گیا، اور اس شخص نے فوراً کہا، آمنت وصدقت، کہ میں نے آپ پر ایمان لایا اور میں نے آپ کی تصدیق کی میں ایمان لایا اور میں نے تصدیق کی۔ تو وہ شخص فوراً مسلمان ہو گیا، اور پھر وہ کھجور کا جو گچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی مبارک میں آیا تھا، وہ دوبارہ جھولی سے اٹھ کر کھجور میں جا کر لگ گیا، کیونکہ جس باغ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، وہ باغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت نہ تھی، وہ کھجوروں کے درخت وہ کسی اور کی ملکیت تھی۔ تو اللہ کے حکم سے کھجور کے گچھا جو ہے نبی کی جھولی میں آیا، اور نبی کی جھولی سے دوبارہ لمبے تنے میں جا کر اسی مقام پر جا کر وہ جڑ گیا، تو وہ شخص ایمان لے آیا۔ تو اللہ نے اس کے مقدر میں ایمان رکھا تو وہ ایمان لے آیا، اور جن کے مقدر میں ایمان نہ رکھا تو چاند کو 2 ٹکڑوں میں دیکھ کر بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، اور ہم پلٹ دیں ان کے دلوں کو، یعنی تم لوگوں کو کیا معلوم کہ اللہ کے طرح یہ انہا اذا جاءت لا یؤمنون، بے شک جس وقت ان کے پاس معجزہ آ جائے تو وہ لوگ ایمان نہ لائے۔ تو ایسا ہی ہوا ویسے تو بے شمار معجزات تھے، لیکن چاند کا 2 ٹکڑوں میں ہونا آج تک دنیا دیکھ رہی ہے، اس وقت لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آج کی کتابوں میں چاند کی تصاویر ہمیں بتلا رہی ہے کہ واقعتاً ایک زمانے میں، ایک دن میں، اور ایک رات میں یہ ایسا واقعہ پیش آیا تھا کہ چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ تو فرمایا کہ معجزات کو دیکھ کر بھی یہ لوگ ایمان نہ لائے، اس بات کی کیا دلیل ہے کہ یہ ایمان لے آئیں گے؟ اور ایسا ہوا، معجزے کو دیکھا اور ایمان نہ لائے۔ پھر فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، اور ہم پلٹ دیں ان کے دلوں کو، وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم پھیر دیں ان کی آنکھوں کو، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح کہ یہ لوگ اس پر ایمان نہیں لائے پہلی مرتبہ، ایمان نہیں لائے، معجزات کو دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے، جس طرح پہلی مرتبہ وہ ایمان نہیں لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو دیکھ کر، معجزات کو دیکھ کر، شروع سے کفر میں جو ہے جمے رہے، کفر پر، شرک پر، تو یہ لوگ معجزات کو دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے، کیونکہ اللہ رب العزت جس کو توفیق دیتے وہ ایمان لاتا ہے، جس کو توفیق نہیں دیتے وہ ایمان نہیں لاتا، جیسا کہ پچھلے آیات کریمہ میں بتلایا ہے کہ اللہ رب العزت اگر انسانوں کو چاہتا تو ان میں کوئی شرک نہ کرتا، سب کو نیکی کی توفیق دیتا، ایمان کی توفیق دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ انسان کو اختیار دیا ہے، جنات کو اختیار دیا، نیکی اور بدی کے راستے ان کو بتلا دیے ہیں۔ اگر انسان اور جنات سے اختیار کو چھین لیا جاتا اور وہ سوائے نیکی کے اور کچھ نہ کرتے، کوئی برا کام نہ کرتے، نافرمانی نہ کرتے، تو پھر تو انسان اور فرشتے میں کوئی فرق نہ رہتا، پھر تو انسانوں، جنات اور فرشتوں میں کوئی فرق نہ رہتا، کیونکہ اللہ نے بدی کا مادہ جو ہے فرشتوں سے سلب کر لیا، فرشتوں کو دیا ہی نہیں ہے، ان میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ بدی کر سکے، برائی کر سکے، ان کا کام اللہ نے ان کے جو ہے اندر نیکی کو رکھا ہے، نیکی کے مادے کو رکھا ہے، نیکی کے جذبات کو رکھا ہے، وہ نیکی کرتے جا رہے
برائی پلک جھپکنے کے برابر بھی وہ نہیں کرتے۔ اگر انسانوں سے بھی اس اختیار کو چھین لیا جاتا، صرف نیکی کا اختیار دیا جاتا، تو انسان بھی ہمیشہ رب کی فرما برداری کرتے، برائی کبھی نہ کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کے بارے میں یہ فیصلہ فرما دیا دو ٹوک کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، بس جس کا جی چاہے ایمان لے آئے اس پر، جس کا دل چاہے انکار کر دے اس کا۔ تو اللہ نے اختیار دے دیا، نبیوں کو بھیجا، معجزات دیے، نشانیاں دی، کتابیں اتاری کہ لوگ ان کو دیکھ کر ایمان لے آئے، لیکن پھر بھی کوئی ایمان نہیں لایا تو اپنے اختیار سے نہیں لایا، ورنہ اللہ نے تو معجزات کو نشانیاں دے کر انہیں واضح طور پر کر دیا کہ یہ اگر یہ چاہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، لیکن چونکہ ضد پر اڑے تھے، انا ان کے آڑے آ گئی تھی، رکاوٹ بن گئی تھی ان کی انا، ان کی چودراہٹ، ان کی وزارت، ان کی طاقت، ان کی امارت، تو یہ چیزیں ان کے لیے رکاوٹ بن گئی، خاندان قبیلہ ان کے لیے رکاوٹ بن گیا، برادری ان کے لیے رکاوٹ بن گئی، تو ان لوگوں نے ضد اور عناد کے بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کو قبول نہ کیا، نبوت کو قبول نہ کیا۔ تو ایسی بات نہیں تھی کہ دل ان کا نہیں مانتا تھا، دل سے کہتے تھے کہ سچا پیغمبر ہے، لیکن ضد اور عناد کی بنا پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَنَذَرُهُمْ، ان کو چھوڑ دیجئے، فی طغیانہم، یہ لوگ اپنی سرکشی میں، فی طغیانہم، یہ لوگ اپنی سرکشی میں، یعمہون، سرگرداں رہے، حیران پھرتے رہے، آپ ان کو چھوڑ دیجئے، آپ کا کام ہے رب کا پیغام پہنچانا، سو آپ نے پہنچا دیا، زبردستی دائرہ اسلام میں داخل کرنا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یا آپ پیغام پہنچا دینے کے بعد پھر بھی ان کو اوپر وکیل بن کر رہیں، نگران بن کر رہیں، یہ اللہ نے آپ کو اوپر ذمہ داری عائد نہیں فرمائی۔ اللہ نے آپ کو ذمہ داری یہی دی کہ آپ حق کے مبلغ ہیں اور حق کی تبلیغ کرنے والے ہیں، اور آپ نے حق کی تبلیغ پہنچا دی ان لوگوں کے جو ہے گھر گھر، محلوں میں، قبیلوں میں، شہروں میں، ہر جگہ آپ نے پیغامات پہنچا دیے۔ اب یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی، تو ان کو ان کے حالت پر چھوڑ دیجئے، یا اپنی سرکشیوں میں سرگرداں رہیں اور حیران پھرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ موت کے بعد خود ہی انہیں دکھا دے گا کہ انہوں نے دنیا میں کیا کیا اور اس کی سزا انہیں کیا ملی، نتیجہ اس کا کیا نکلا، اور اس کی عبرتناک سزا ان کی منتظر ہے، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایمان اور سلامتی والی طویل زندگی نصیب فرمائے۔